نعرہ بھٹو! بہت شکریہ. بہت مانے گا نہیں تب تک نہ گلگت بلتستان ترقی کرے گا نہ اسلام آباد ترقی کرے گا. ان کو یہ پہلا ماننا پڑے گا کہ یہ زمین آپ کا، یہ وسائل آپ کے، یہ معدنیات آپ کے، یہ اثاثے آپ کے. ہم چاہتے ہیں کہ کاروبار ہو کیوں نہ ہو، ہم چاہتے ہو کہ معاشی ترقی ہو کیوں نہ ہو، مگر سب سے پہلا حق بلتستان، گلگت بلتستان کے عوام کے پاس. زمین سے اعلان ہوا تو بلتستان کا تحفہ. ابھی آ گئی میدان میں، ابھی بھی آ گئی میدان میں، ابھی بھی آ گئی میدان میں، ابھی بھی آ گئی. نعرہ بھٹو! نعرہ بھٹو! زندہ ہے بی بی، زندہ ہے بی بی، زندہ ہے بی بی. بلاول کی شکل میں، بلاول کی شکل میں، آسما کی شکل میں، آسما کی شکل میں. زندہ ہے بی بی، 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 زندہ ہے بی بی. نعرہ بھٹو! بہت شکریہ، بہت مہربانی. ننھی سے ایک بچی ہے، وہ محترمہ حسبہ بھٹو زرداری صاحبہ کو مفلر پہنائے گی. شاباش. ابھی آ گیا میدان میں، ابھی آ گیا میدان میں. وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے بھٹو. ویسے پچھلی الیکشن کیمپین میں میں آپ کے پاس آیا تھا اور گلگت بلتستان کا چپا چپا کا خود دورہ کیا. میں گلگت بلتستان کا ہر تحصیل میں خود پہنچا ہوں. آپ سمجھے کہ جو پچھلا الیکشن کیمپین ہے، میں پورا گلگت بلتستان کا دورہ کیا، جگہ جگہ کیا، اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پورا پاکستان میں کوئی اور سیاستدان نہیں ہے جتنا گلگت بلتستان کا میں نے دیکھا ہے. جتنے ڈسٹرکٹس میں، جتنے تحصیلوں میں میں خود پہنچا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جو بھی سیاسی جماعتیں پاکستان کے ہیں، وہ تمام ان کے دورے ملا دے، پھر بھی جتنا ہم خود آپ کے پاس آئے ہیں اتنا کوئی اور یہ نہیں کہہ سکتا. اور وہ اس لیے کہ جو ہمارا تعلق ہے، جو ہمارا رشتہ ہے، وہ صرف ایک سیاسی رشتہ نہیں ہے. ہمارا نسلوں کا ساتھ ہے، نسلوں کا ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ساتھ رہے گا. کہ میں بلتستان کی ہر ڈسٹرکٹ میں، گلگت کی طرف بھی ہر ڈسٹرکٹ میں ویسے چلوں، مگر میں اس انتظار میں تھا کہ ہمارا فیلڈ مارشل صاحب کا جو امن کے لیے کوشش ہے وہ کامیاب ہو جائے، امن ہو جائے. ایران میں جو واقعے ہوئے ہیں، جو شہادتیں ہوئے ہیں،
جس انداز میں ان زائونسٹ قوتوں نے مطلب بیلسٹک میسائل مارا ہے اور نوجوان بچیوں کو شہید کیا تھا، جس انداز سے، جس بے دردی سے انہوں نے پورا عالمی دنیا کے قانون توڑتے ہوئے آیت اللہ خامنی کو شہید کیا رمضان کے مہینے میں، ان کے بچے، ان کے نوازی ساتھ تھی. تو ان حالات میں مناسب نہیں لگا کہ میں آپ کے پاس پورے گلگت بلتستان میں اس انداز میں الیکشن کیمپین چلاتا. انتظار میں تھا اور آج بھی ہم دعا گو ہے کہ یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا، فیلڈ مارشل کا امن کی کوشش ہے، یہ کامیاب ہو. کا نظریہ یہ ہے کہ ترقی وہ ہے جب کسان ترقی کرتا ہے، ترقی وہ ہوتا ہے، معاشی ترقی وہ ہوتا ہے جب مزدوروں کو محنت کا صلہ دیا جاتا ہے. ترقی وہ ہے جب نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں. اور 3 نسلوں سے یہ ہمارا ریکارڈ ہے. اب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا معاشی ریکارڈ اٹھا کے دکھائے تو قائد عوام نے کسانوں کو زمین کا مالک بنایا، مزدوروں کو، آج ایک مہمان آیا ہے گلگت پہ، وہ برا نہ مانے، مزدوروں کو مالک بنایا، ملوں کا مالک بنایا. اسی طریقے سے قومیں ترقی کرتی ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم تھی تو مشہور تھی بی بی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. صدر زرداری جب کہ یار 1970s میں ڈاکٹر مبشر حسن نے ایک سٹڈی کیا تھا کہ گلگت بلتستان سے بجلی کتنا پیدا کیا جا سکتا ہے، اور ان کا 1970s کا سٹڈی کے مطابق آپ 50,000 میگا واٹ پیدا کر سکتے تھے. 1970s میں 50,000 میگا واٹ. اور کوئی پروفیسر صاحب خوش ہو رہا ہے یہ کہہ کے کہ میرا دائیں ہاتھ کی کام، تیرا دائیں ہاتھ کا کام تھا، تو نے کیا کیوں نہیں ابھی تک؟ میرا بائیں ہاتھ کی کام ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا نہ صرف گلگت بلتستان میں یہ 50,000 کا، ایک 1970s کا سٹڈی کے مطابق یہ 50,000 میگا واٹ کا اگر ہم نے پوٹینشل انلاک کرنا ہے تو کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا بابو نہیں کر سکے گا. کوئی پروفیسر صاحب اپنا ایسے چشمے لگا کے یہ نہیں کر سکے گا. انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے گلگت بلتستان کے عوام صاحب کو نہیں جیتنا دیا گیا. اس دفعہ میں پھر سے درخواست کرتا ہوں شگر کے عوام سے کہ مجھے یہ سیٹ چاہیے ہر قیمت. اور ڈاکٹر وان گانچے وان ہیں ان کے حق روزگار دلوانا. تو یہ میرا اور آپ کا پیپلز پارٹی کا نیا نسل کا جدوجہد آپ کو اپنا حقیقت دلوانے کا ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تب ہوگا جب ہم گلگت بلتستان کو تمام 18ویں ترمیم کے جو پروٹیکشنز ہے، جو سہولتیں ہیں، جو طاقت ہے، جو آپ کو اپنے وسائل پہ مالک بنائے گا،
آپ کو اپنا قسمت کا مالک بنائے گا، وہ تب ہوگا جو 18ویں ترمیم کے اختیار صوبہ سندھ کے پاس ہے، صوبہ پنجاب کے پاس ہے، صوبہ بلوچستان کے پاس ہے، صوبہ پختونخوا کے پاس ہے، جب وہ صوبہ گلگت بلتستان کے پاس وہ اختیار ہوگا، وہ طاقت ہوگا، وہ آئینی تحفظ ہوگا، تو پھر ہمارا نیا نسل سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ تمام بیسز کو پاکستان میں بند کیا، ہمارے مہمانوں کو خداحافظ کہہ دیا۔ تو حال ہی میں اور مختلف ممالک پہ بم دھماکے ہو رہے تھے، تو میں نے سمجھا کہ آج کے بعد میں اپنا تقریر میں اضافہ کروں گا، میں قائد عوام کا اٹامک بم کا ذکر کروں گا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا دی ہوئی میسائل ٹیکنالوجی کا ذکر کروں گا، مگر ساتھ ساتھ سلام پیش کروں گا اس صدر پاکستان کو، اس آصف علی زرداری کو، جس نے یہ بیسز بند کیے اور پاکستان کو ایک بہت بہت بڑی نقصان سے بچا رکھا۔ عوام نے پاکستان کو یہ ایٹم بم کا تحفہ دیا۔ بلتستان کے گلگت بلتستان کے عوام نے قائد عوام کو اپنی مشکلات کے مسائل کے بارے میں بتایا کہ جو ہمیں یہاں گندم ملتا ہے، جو ہمیں یہاں پیٹرول ملتا ہے، جو ہمیں ڈیزل ملتا ہے، اس کا آپ اگر کمپیئر کریں کہ کراچی میں اور ادھر کا پرائس کیا ہے، تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ طے کیا کہ گلگت بلتستان کے عوام کی قسمت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہے، اور آپ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس سبسڈی کے ذریعے آج تک یہ حقیقت ہے کہ جس پرائس کو آپ کو نیچے پاکستان میں آپ کو پیٹرول ملتا ہے، اسی پرائس پہ آپ کو ادھر ملے گا، اسی سبسڈی کے نتیجے جہد کرنا ہے۔ اور جو قائد عوام کا نامکمل مشن ہے، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے نامکمل مشن ہے، میں نے اور آ کے مل کے ان کو مکمل کرنا ہے۔ کھڑا کر کے وعدہ کرے کہ آپ ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے ممبر ضرور بنیں گے، لیکن ممبر بن کے آپ ان کو نہیں بولیں گے، ممبر بن کے ان کے صحیح معنوں میں خدمت کریں گے، ممبر بن کے ان کے دکھ درد، ان کے مسئلے بن کے ان کے دکھ درد، ان کے مسئلے مسائل گلگت اسمبلی تک پہنچائیں گے اور میرے کان تک پہنچائیں گے، تاکہ ہم مل کے ان کے مسئلے کے حل نکال سکیں۔ یہ آپ کے سامنے وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وفاداری نبھائیں گے اور آپ کے ساتھ بھی وفادار رہیں گے۔ تو جب ان سب نے اب آپ کے سامنے یہ وعدہ لیا ہے، اب میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، بلتستان کے عوام سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، بلتستان کے نوجوانوں سے جنہوں نے میرے ساتھ مل کے جدوجہد کرنا ہے، بلتستان کے بزرگوں سے جنہوں نے قائد عوام سے لے کے آج تک ہمارے ساتھ یہ رشتہ نبھایا ہے، بلتستان کے مائیں بہنوں سے وعدہ لینا ہے کہ 7 تاریخ کو باہر نکلے، تیر پہ مور لگائے، تاکہ میں اور آپ مل کے ہمارا 3 نسلوں کا ساتھ آگے لے کے جا سکے، یہ جدوجہد جاری رکھ سکے، اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نامکمل مشن کو مکمل کرنا ہے۔
پارٹی بلاول بھٹو سردار ہمارا اور آپ کا رشتہ اس 3 نسلوں کا رشتہ میں آپ ذرا سوچیں کہ گلگت بلتستان کے عوام نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کے یہ جو 30,000 لوگوں کو روکے. اب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی سیکرٹری جنرل جناب انجینئر محمد اسماعیل سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں قوم سے خطاب کریں. انجینئر اسماعیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بلاول بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، آصفہ صاحبہ وفاقی پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین اور گلگت بلتستان کے غیور عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شہروں کا شکار ہے، اب راج کرے گا، اب راج کرے گا، اب ڈنڈا دے گا، اب ڈنڈا دے گا، اب راج کرے گا، اب راج کرے گا، اب راج کرے گا، اب راج کرے گا. بہت شکریہ، بہت مہربانی. پاکستان حکومت سے ہمیں ایک خصوصی پیکج چاہیے ہمارے جوانوں کے لیے، ہمارے غریب عوام کے ہیں، کیونکہ گلگت بلتستان کے عوام کو جو بھی مراد دی ہے، جو بھی پیکیجز دی ہے، وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی دی ہے.